اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وعلی الظہور تصوری و تصدیقی قیل ان الظہور قیل اغنائنی مراد قیل ان الظہور علی قسمین تصوری و تصدیقی۔ آغا مظفر کہیں گے کہ ظہور کی 3 اقسام ہیں۔ ایک ظہور تصوری ہے اور پھر تصدیقی کی مزید 2 قسمیں ہیں۔ ظہور تصوری یعنی ظہور ابتدائی، ظہور بدوی، کہ جس کا تعلق وضع سے ہے، یعنی جس کو علم بالوضع ہوگا اس کے ذہن میں وہ چیز آ جائے گی۔ جیسے میں کہتا ہوں رأیت اسدن، میں نے اسد کو دیکھا، ٹھیک ہے، ابھی میری گفتگو ختم نہیں ہوئی لیکن آپ کے ذہن میں کیا آ گیا؟ شعر آ گیا۔ ابھی میری گفتگو ختم نہیں ہوئی، میں کہہ رہا ہوں رأیت اسدن فی المدرسۃ، ابھی میں کہہ رہا ہوں رأیت اسدن فی المدرسۃ، لیکن جیسے ہی میں نے اسد کہہ دیا آپ کے ذہن میں فوراً شعر آ چکا تھا، یعنی میری کلام مکمل ہونے سے پہلے ہی آپ کے ذہن میں شعر تصور آ چکا ہے۔ کیوں آ چکا تھا؟ کیونکہ آپ کو اسد کا معنی موزون لا معلوم ہے۔ علم بالوضع کی وجہ سے اسد سے آپ کے ذہن میں فوراً کیا گیا؟ شعر آ گیا۔ اگرچہ فی المدرسہ قرینہ ہے اس چیز کا کہ میری شعر سے اسد سے مراد یہاں شعر نہیں ہے، بلکہ میری اسد سے کچھ اور مراد ہے، رجل شجاع مراد ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے ذہن میں شعر آ گیا۔ یہ کون سا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ظہور تصوری، یعنی تصوری جس کا تعلق علم بالوضع سے۔ اس کے بعد آتا ہے ظہور تصدیقی اولی، جس کو شہید صدر کہتے ہیں ظہور استعمالی، یعنی متکلم چاہتا تھا کن الفاظ کے معنی کو آپ کے ذہن میں پہنچا دے، متکلم چاہتا تھا کن الفاظ کے معنی کو آپ کے ذہن میں پہنچا دے۔ اب رأیت اسدن فی المدرسہ سے میں نے کیا چاہا؟ آپ کے ذہن میں کیا پہنچے؟ شعر، جنگل کا شعر پہنچے، یہ میں نے چاہا تھا؟ نہیں، میں نے چاہا تھا رجل شجاع آپ کے ذہن میں پہنچے۔ بس یہ جو قرینہ متصلہ ہے، یہ قرینہ متصلہ اس ظہور اولی کو خراب کر دیتا ہے۔ یہ جو قرینہ متصلہ ہے یعنی فی المدرسہ، یہ جو دلالت تصوری تھی، جو ظہور تصوری تھا، اس کو خراب کر دیتا ہے۔ یہ قرینہ نے آ کے بتایا کہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ آپ کے ذہن میں یہ پہنچ جائے کہ میں نے جنگل کے شعر کو دیکھا ہے، بلکہ میں نے ایک رجل شجاع کو دیکھا۔ تصوری یہ ہوگا کہ ہر لفظ جس معنی جس کا معنی موزون ہے وہ معنی آپ کے ذہن میں یوں ٹک 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 آتا جائے گا ابتدائی طور پہ۔ لیکن تصدیقی اولی میں متکلم چاہتا ہے کہ کن الفاظ کو آپ کے ذہن میں پہنچائے، کن الفاظ کے معنی کو آپ کے ذہن میں پہنچا، خطور کروائے۔ پورے جملے کا ہاں، یعنی میں کیا چاہتا ہوں، آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ اس کی مراد کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں؟ نہیں، مراد نہیں، مراد تیسرا ہے۔ ہاں، جیسے فرض کریں یہ جو چاہنا یہ مراد ہی تو ہوئی نا، میں چاہتا ہوں یہ معنی پہنچے، مطلب میری مراد یہ کہ یہ معنی۔ ایک دقیق فرق ہے۔ فرض کریں آپ ایک شخص کو شوخی کرنا چاہتے ہیں، اس کو اپنے دوست کے ساتھ مذاق کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں تمہاری جو موٹر سائیکل ہے نا وہ پولیس نے اٹھا لی، یہ تمہاری گاڑی جو ہے وہ پولیس نے اٹھا لی یا چوری ہو گئی، تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس کے ذہن میں کیا پہنچے معنی؟ اس کی گاڑی چوری ہو گئی، یہ اس کے ذہن میں معنی پہنچ جائے۔ لیکن مراد آپ کس سے کیا لیتے تھے؟ مذاق۔ مراد یہ نہیں لیتے تھے کہ اس کو خبر دے کہ ایک بار ہے کہ دیکھیں واقعاً ایک شخص کی گاڑی پولیس والے نے اٹھا لی، تو وہاں پہ آپ کی مراد جدی کیا ہے؟ اس کو خبر دینا کہ بھائی جاؤ کچھ کرو، تمہاری گاڑی اٹھا لی ہے، تم اب واپس جاؤ گے، خوار ہو گئے۔ لیکن ایک بار ہے کہ آپ اس دوست کو صرف شوخی کرنا چاہتے تھے، اس کو تنگ کرنا چاہتے تھے کہ بھائی یہ بڑا گاڑی کرتا ہے تو آج میں اس کے ساتھ مذاق کروں۔ ان دونوں میں فرق دیکھ رہے ہیں آپ کیا ہے؟ معنی تو آپ یہ چاہتے تھے کہ ذہن میں یہی آ رہا ہے، لیکن مراد آپ کی کچھ۔ اگر معنی ہی اس کے ذہن میں یہ آ جائے کہ میں شوخی کرنا چاہتا ہوں تو کبھی بھی وہ ڈرے گا نہیں، اس کو معلوم ہو جائے گا۔ بس آپ یہ چاہتے تھے کہ اس کے ذہن میں یہی پہنچے کہ میں تمہاری گاڑی چوری کر لیے یا اٹھا لیے پولیس والے، لیکن مراد یہ معنی نہیں لیتے تھے آپ۔ مراد کیا لیتے تھے اس سے؟ کہ میں اس کو تنگ کروں۔ سمجھ میں آیا یہ فرق؟ بس
ایک بار آپ کہتے ہیں راعی تو اسدن فی المدرسۃ، یہ آپ کہتے ہیں کہ میری سمت اسد جو ہے نا وہ بڑھ رہا تھا، میری سمت جو ہے نا کیا ہو رہا تھا، شیر مجھے کھانے کے لیے بڑھ رہا تھا. تو جیسے میں اسد کہتا ہوں تو ذہن میں اس کا معنی آ جائے گا، لیکن پھر میں قید لاتا ہوں کہ نہیں یہ فی المدرسہ ہی قید لاتا ہوں، یا یہ اس مثال کو سمجھانے کے لیے کہ آپ اپنی والدہ کو کہتے ہیں کہ بھائی میری طرف جو ہے نا شیر بڑھ رہا تھا، اس وجہ سے کہ ان کو مثلا ڈرائیں. یہ تین دلالت ہے. دیکھیں ایک دلالت تصوری ہے جس میں کیا ہے، لفظ کا معنی موزونہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے ذہن میں آئے، پھر بھی وہ آ رہا ہے، خود بخود آٹومیٹیکلی آ رہا ہے. اگرچہ متکلم نہیں چاہتا تھا یہ معنی آپ کے ذہن میں آئے، میں قرینہ لا کر اس معنی کو صرف کر رہا ہوں، پھیر رہا ہوں، اس کے معنی حقیقی سے معنی مجازی کی طرح. لیکن پھر یا اگر مشترک لفظی لا رہا ہوں، مثلا عین لا رہا ہوں، تو عین کے سارے معنی ٹک ٹک کر کے آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں، اگرچہ میں سارے معنی مراد نہیں لے رہا، نہ یہ چاہتا ہوں آپ کے ذہن میں سارے معنی ہے، بلکہ ایک قرینہ معینہ لا کے آپ کے ذہن میں ایک خاص معنی لانا چاہتا ہوں، لیکن پھر بھی دوسرے معنی بھی آتے جا رہے، ذہن میں آتے جا رہے. اس کو کیا کہتے ہیں جو معنی آتا جا رہا ہے، اس کو دلالت تصوری کہتے ہیں. اور وہ معنی جو آپ کے ذہن میں آ کر بیٹھے وہ معنی تصدیقی اولی ہے، یا آگے مظفر کے نزدیک تصدیقی ہے، آگے شہید کے نزدیک استعمالی ہے. اور وہ معنی جو میں مراد لیتا ہوں، یہ سارے کام کرنے سے میری مراد جدی کیا ہے، چاہتا کیا ہوں، وہ کیا ہے آپ کا تصدیقی ثانوی ہے، یا تصور دلالت تصدیقی ثانی، یا ظہور جدی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب آغا مظفر کہتے ہیں کہ یہ تقسیمی غلط ہے، کیونکہ ایک مبنی آغا مظفر کا جو انہوں نے منطق میں پیش کیا تھا اور جو اس سے پہلے بھی گزرا، کہ کہتے ہیں دلالت سے دال سے مدلول کی طرف ذہن چلے جائے، اس مدلول کی طرف جس کا ارادہ کیا گیا، نہ کہ ہر مدلول کی طرف. بس دلالت کی وہ تعریف ایسی کرتے ہیں کہ جب میں اسد کہتا ہوں تو دال سے مدلول تک پہ آپ کا جو ذہن پہنچا تو ہر چیز کی طرف ذہن نہیں جائے. ایک مثال کیا دیتے، مثال یوں دیتے، شہید نے بھی یوں مثال، جب فرض کریں آپ ایک بار آپ کو ایک دوست ہے جو آپ کو بلتستان لے گیا، ٹھیک ہے، آپ کو کومری لے گیا، آپ کو گلگت لے گیا، تو گلگت میں بہت زیادہ سردی تھی، ٹھیک ہے، بلتستان میں بہت زیادہ سردی تھی، تو آپ کو بلتستان میں کیا ہو گیا، بخار ہو گیا، سردی کی وجہ سے بخار ہو گیا. اب جب بھی کوئی بلتستان کہتا ہے تو آپ کے ذہن میں بخار بھی آ جاتا ہے، لیکن یہ بخار اس معنی کے لیے وضع نہیں ہوا تھا، کرن عقید بھی نہیں، کرن عقید تو وہی موزون لا ہو جاتا ہے، کرن عقید نہیں، ایک مناسبت ہے، ایک مناسبت ماں ہے ان دونوں کے درمیان، ایک مناسبت ماں ہے. اس کو نہیں کہتے ہیں دلالت، یہ نہیں کہیں گے کہ بلتستان کا لفظ وضع ہوا ہے اس شہر اور پلس بخار کے لیے، یہ نہیں کہتے ہیں. اگرچہ ذہن میں آپ کے آ رہے خطور کر رہا ہے، تو ہر خطور کرنے والی چیز ذہن میں دلالت نہیں ہوتی، آغا مظفر کہتے ہیں، بلکہ دلالت وہ ہوتی ہے جس کا متکلم نے ارادہ کیا ہو. اس بنا پر ان تین ظہور میں سے ظہور تصوری، ظہور تصدیقی اولی اور ظہور مراد جدی میں کون سے ظہور ہے، کون سی دلیل ہے؟ صرف دلالت جدی ہے. باقی دونوں کو دلیل کہنا صحیح نہیں ہے، وہ دلیل نہیں ہے، وہ تداعی ہے، وہ معنی خطور ہو رہا ہے آپ کے ذہن میں فقط. مثلا آپ ایک علاقے سے جاتے ہیں، وہاں چور نے آپ کا موبائل چوری کر لیا، تو جیسے اس علاقے کا نام آتا ہے آپ کو آپ کا موبائل بھی یاد آ جاتا ہے، چور بھی، سب یاد آ جاتا ہے. تو یہ ذہن میں آنا دلیل نہیں ہے چیز کی کہ وہ لفظ اس معنی کے لیے وضع ہوا ہے، بلکہ کیا تداعی ہوتا ہے، مناسبت ماں کی وجہ سے، کسی بھی مناسبت کی وجہ سے آپ کے ذہن میں آ رہا ہے. بس آغا مظفر کہتے ہیں یہ تقسیم جو ہے نا، یہ تقسیم غلط ہے، اور ظہور کی فقط ایک ہی تقسیم ہے، اور وہ ظہور کیا ہے، ظہور جدی. بات ہو گئی بات؟ عبارت دیکھیں، الظہور تصوری الذی ینشأ، یہ ظہور پھوٹتا ہے. مثلا ایک چائنیز کو آپ بٹھا دیں اور یہاں پر اس کو کہیں رعیت اسدن، اس کے ذہن میں اسد سے کچھ بھی نہیں آئے گا، رعیت سے کچھ بھی نہیں آئے گا، کیونکہ اس کے پاس یہ علم بالوضع نہیں ہے. یہ ظہور پھوٹتا ہے کس سے؟ من وضع اللفظ، وضع لفظ مصدر کی اضافت کس کی طرف ہے؟ مفعول کی طرف. فاعل کون ہے؟ واضح ہیں. من وضع اللفظ، کہ لفظ اگر وضع ہو جائے کس کے لیے؟ لمعنى مخصوص، ایک مخصوص معنی کے لیے اگر لفظ وضع ہو جائے تو جیسے ہی آپ وہ لفظ سنیں گے ویسے آپ کے ذہن میں اس کا معنی آ جائے گا. اس کو کہتے ہیں دلالت تصوری یا ظہور تصوری. وهو عبارة عن دلالة مفردات الكلام على معانيها اللغوية أو العرفية. معنی لغوی عرفی، عرف اس لفظ سے معنی لیتا ہے،
ٹھیک ہے، آپ کے ذہن میں فوراً وہ معنی آ جاتا ہے۔ وَهُوَ تَابِعٌ لِلْعِلْمِ بِالْوَضْعِ، ہوا کی ضمیر جاری ہے ظہور تصوری، یہ ظہور تصوری تابع ہے، پیچھے چلتا ہے کس کا؟ لِلْعِلْمِ بِالْوَضْعِ۔ جو بھی اس کا معنی موزون ہے، جیسے آپ وہ لفظ سنتے ہیں آپ کا معنی موزون آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے، اگرچہ سامنے والا وہ مراد نہ لے رہا ہو۔ سواء کانت فی الکلام ہے، چاہے وہ کلام میں ہو، او فی خارجتن، او فی خارجہ یا خارج کلام میں، مثلا ریل گاڑی تیزی سے گزر رہی ہے تو اس سے ایک لفظ پیدا ہو رہا ہے، یا کھڑکی میں ہوا تیزی سے کھڑکی میں داخل ہو رہی ہے تو کھڑکی میں جیسی ہوا داخل ہوتی ہے ایک لفظ مثلا پیدا ہوتا ہے شکریہ، کوئی بھی ایک لفظ لے لے، کوئی بھی ایک لفظ لے لے، پانی پیدا ہو جائے تو آپ کے ذہن میں فوراً پانی کا معنی آ جائے، اگرچہ کوئی متکلم ہی نہیں ہے کہ کوئی ارادہ کرے، اصلا کوئی مرید نہیں کوئی ارادہ کرے، اس کے باوجود بھی آپ کے ذہن میں وہ لفظ کا معنی آ جاتا ہے۔ جیسے بعض اوقات کوئی بھی ایسی چیز ہے، دروازے کے ٹکرانے سے کوئی ایک لفظ فرض کریں ایجاد ہو جاتا ہے، آپ کے ذہن میں اس کا معنی آ جاتا ہے، واضح؟ او فی خارجی، سواء کانت فی الکلام او فی خارجی قرینۃ علی خلاف او لم تکن، چاہے وہ جو لفظ ہے اس کے مد مقابل کوئی قرینہ لائے متکلم، چاہے نہیں لائے۔ رأیت اسدا فی المدرسہ، فی المدرسہ قرینہ لا رہا ہے کہ بھائی اسد سے میری مراد نہیں ہے، پھر بھی آپ کے ذہن میں اسد سے وہی آ رہا ہے۔ یہ ہو گیا پہلا۔ الظہور تصدیقی الذی ینشأ من مجموع الکلام، تصوری کیا تھی؟ تصوری ایک لفظ سے بھی آ سکتی تھی، کلام سب سے آ سکتی تھی، جبکہ تصدیقی کا تعلق کس کے؟ مجموعے کلام سے۔ جب تک فل اسٹاپ نہیں لگے گا دلالت تصدیقی وجود میں نہیں آئی، کیونکہ دلالت تصدیقی میں کیا ہے؟ متکلم چاہتا ہے کہ یہ معنی سامع کے ذہن میں جا کر بیٹھ جائے تو پورے معنی کو چاہتا ہے وہ، جبکہ مفردات کوئی معنی نہیں رکھتے، یعنی نسبت نہیں رکھتے۔ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ دَلَالَةِ جُمْلَةِ الْكَلام، جملہ یعنی مجموعہ، یہ دلالت کرتا ہے مجموعہ کلام، علی ما، اس معنی پر، یتضمنہ، جو وہ کلام وہ معنی اپنے ضمن میں رکھتا ہے، من بیان کر رہا ہے، یعنی کلام، پورا کلام جو معنی اپنے اندر رکھتا ہے، اس کلام کے معنی کو جو چیز پہنچاتی ہے وہ دلالت تصدیقی ہے۔ مثلا رأیت اسدا، ابھی بھی دلالت تصوری آ رہی ہے ذہن میں، رأیتو کا معنی آ گیا، اسد کا معنی آ گیا، فی المدرسہ، یہاں کے رکو نہیں، اب دلالت تصدیقی ایجاد ہوئی ہے، پورا کلام، پورا جملہ یہاں کے فل اسٹاپ لگا دیا میں نے، واضح ہے بات؟ فقط تکون دلالت الجملۃ مطابقۃ لدلالت المفردات، مفردات ہیں تصوری، کبھی کبھار دلالت تصدیقی اور تصوری ایک ہوتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں رأیت اسدا، فی المدرسہ نہیں لاتے، کیا کہتے ہیں؟ رأیت اسدا، میں نے شیر کو دیکھا، تو کہنا بھی یہی چاہتے تھے کہ میں نے شیر، جنگل کے شیر کو دیکھا، اور اسد سے معنی بھی وہ آ رہا ہے، تو یہاں پہ کہا جائے گا دلالت تصوری اور تصدیقی ایک ہے۔ لیکن جب میں کہتا ہوں رأیت اسدا فی المدرسہ، تو فی المدرسہ کی قید نے دلالت تصدیقی کو تو چینج کر دیا، لیکن تصوری اپنی جگہ پر، واضح؟ اچھا، دلالت قرینہ ہے جو منفصلہ ہے وہ دلالت تصدیقی کو بھی خراب نہیں کرتا۔ مثلا میں آج آپ سے کہوں کہ اکرم العلماء، اور پھر 5 دن بعد جا کے کہوں کہ جن علماء کا اکرام کرنا ہے وہ عادل ہونے چاہیے، تو یہ جو ہے قرینہ بنتا تھا کہ اکرم العلماء سے میری مراد تمام علماء نہیں تھی، ٹھیک ہے، لیکن یہ مراد جدی کو چینج کرتا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ پہلے مراد جدی ہو گیا تھا یا وہی نہیں تھا؟ قرینہ ہے منفصلہ نے آ کے بتایا کہ پہلے جو میں سمجھ رہا تھا وہ مراد جدی نہیں تھا۔ اگر قرینہ منفصلہ نہ لاتا میں تو اکرم العلماء سے مراد اکرم کل العالم تھا، سارے عالم کا اکرام کرو، لیکن بعد میں جو میں نے کہا لا تکرم الفساق من العلماء، علماء میں سے فساق کا اکرام نہیں کرنا، تو یہ قرینہ بنتا ہے اس چیز کا کہ میری مراد جدی کیا تھی؟ اکرم علماء سے اکرم علماء عادل تھی، لیکن مرحلہ تصدیقی میں کیا تھا؟ مرحلہ تصدیقی چینج نہیں ہوگی، وہ وہی رہے گی۔ مرحلہ تصدیقی اولی کو فقط قرینہ متصلہ خراب کرتا ہے، قرینہ منفصلہ اس کو خراب نہیں کرتا۔ البتہ یہاں ایک اختلاف ہے، دیکھیں آگے آتا ہے تو میں بتاتا ہوں۔ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ دَلَالَةِ جُمْلَةِ الْكَلَامِ عَلَى مَا يَتَضَمَّنَهُ مِنَ الْمَعَانِي فَقَدْ تَكُونُ دَلَالَةُ الْجُمْلَةِ، یہ جو کل الجملہ ہے اس کی دلالت کبھی کبھار مطابقتاً وہی ہو جاتی ہے لدلالت المفردات، جو تصوری کی دلالت ہے، وَقَدْ تَكُونُ مُغَايِرًا لَهَا، اور کبھی کبھار اس کے برخلاف ہو جاتی ہے۔ برخلاف کب ہوگی؟ جب قرینہ آ جائے گا۔ کما اذا اختف الکلام بقرینۃ، جیسے اس وقت کہ جب کلام
محفوف بالقرینہ یعنی لپٹا ہوا ہو ایک قرینے کے ساتھ. قرینے سے مراد قرینہ صارفہ ہے. ایک قرینہ صارفہ کے ساتھ کلام لپٹا ہوا ہو. اس قرینے کی صفت کیا ہے؟ جملہ آ رہا ہے. نکرہ کے بعد جب جملہ آ جائے تو موصوف صفت بنتے ہیں, اور معرفہ کے بعد جب آ جائے تو حال بنتے ہیں. توجب وہ قرینہ سبب بنتا ہے کس چیز کا؟ صرف مفاد جملۃ الکلام, کلام کے جو مجموعہ کلام کا جو مفاد اور معنی تھا وہ پھیر جاتا ہے کس سے؟ اما اس سے یقتضی مفاد المفردات, جو تصوری اور مفردات جس پر دلالت کرتے تھے اس سے پھیر گیا. اسد کا مفردات کیا تھا؟ اسد کا مفردات تھا جنگل کا شیر, لیکن فی المدرسہ کی قید نے, اس قرینہ صارفہ نے آ کے اسد کے مفردات کا جو معنی تھا اس سے پھیر دیا کس کی طرف؟ رجل شجاع کی طرف. بات واضح ہو رہی؟ واضح نہیں ہو رہی؟ ظہور و تصدیقی یعنی یوں عبارت یوں وحاذ ظہور و تصدیقی, وحاذ ظہور و تصدیقی, یہ ظہور تصدیقی ہے یہ والا جو دوسرا مجموعہ کلام ہے. وہ ظہور و تصدیقی یتوقف, یا حضانہ بھی لگائے تو یوں ہو جائے گی بات. وہ ظہور و تصدیقی مبتدا لے لیں, یتوقف و خبر لے لیں. وہ ظہور و تصدیقی یتوقف علی فراغ المتکلم من کلامی, ظہور تصدیقی موقوف ہے اس چیز پر کہ متکلم فارغ ہو جائے اپنے کلام سے, یعنی فل اسٹاپ لگا دیں. فَإِنَّ لِكُلِّ مُتَكَلِّمٍ أَن يُلْحِقَ بِكَلَامِهِ مَا شَاءَ مِنَ الْقَرَائِنِ, ہر متکلم کے لیے جائز ہے, اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ جتنا چاہے اپنے کلام میں قرائن لگاتا جائے لگاتا جائے لگاتا جائے. جب تک کلام محفوظ بالقرائن ہیں تب تک ظہور تصدیقی نہیں نکلے گی. جہاں آگے اس نے فل اسٹاپ لگایا, بات ختم کی, تو ظہور تصدیقی نکل آئی. واضح ہوگی بات. فما دام متشاغلا بالکلام, تو جب تک متکلم مشغول ہو اپنے کلام میں, لا ينعقد لکلامہ ظہور تصدیقی ہو, تو کلام کا ظہور تصدیقی منعقد نہیں ہوگا, ضرور تصوری فقط منعقد ہوگا. واضح ہے عبارت. وَيَسْتَتْبِعُ هَذَا الظُّهُورَ التَّصْدِيقِيَّ, فائل آ رہا ہے, ظُهُورٌ ثَانٍ تَصْدِيقِيٌّ جدیٌ, ایک قید لگا دیں. اس ظہور کے پیچھے یعنی ظہور کے بعد کون سا ظہور آتا ہے؟ ایک دوسرا ظہور آتا ہے جس کو ظہور تصدیقی ثانی کہا جاتا ہے, ظہور جدی کہا جاتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ پتہ چلتا ہے متکلم کا ارادہ کیا تھا. ہو سکتا ہے یہ سارے بات کہنے کا مجموعی کلام رائے تو اسد فی المدرسہ, یہ سارا کلام اس نے کہہ دیا, اس کی جدیت, اس کی جدی کیا تھی, ظہور جدی کیا تھی, وہ مثلاً شوخی کرنا چاہتا تھا. اس نے مدرسے میں بھی کوئی شعر ویر نہیں دیکھا تھا, ایسے اپنی والدہ کو ڈرانے چاہتا تھا کہ ہمارے اسکول میں شعر آ گیا, شعر. وہ نہیں, بچہ کہتے شعر آ گیا, شعر. اب دیکھیں وہی جو کہانی ہے نا, وہ بچہ کہتے شعر آ گیا, تو ظہور تصدیقی کیا ہے کہ لوگوں, وہ چاہتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھے کہ شعر آ گیا, تاکہ لوگ کیا کریں, حرکت کریں اپنے شعر کو مارنے کے لیے. اور مراد جدی کیا ہے؟ شوخی. اسی لیے کہا گیا کہ شوخی زیادہ نہ کرو, کیونکہ تمہاری حیثیت ختم ہو جائے گی, روایت میں تمہاری آبرو ختم ہو جائے گی. پھر کیا ہوگا, جب اس کی مراد جدی جب سیریس تھی تب بھی لوگ مذاق سمجھیں گے. یہی ہوا بعد میں, جب اصل میں شعر آیا تو اب وہ کہتا ہے میری مراد جدی کیا ہے, لیکن اب سب سمجھ رہے کہ شوخی. بات وہی بات, یہ ایک مثال سے آپ نے اس کو سمجھا. وَيَسْتَتْبِعُ هَذَا الظُّهُورَ التَّصْدِيقِيَّ, اس ظہور الف لام ذکریہ جو ذکر ہوا ہے نا تصدیقی, اس کے اتباع کرتا ہے. اس کے پیچھے کون سا آتا ہے؟ ایک دوسرا ظہور ثانی آتا ہے جس کو ظہور تصدیقی جدی کہتے ہیں. وَهُوَ ظُهُورُ بِأَنَّ هَذَا هُوَ مُرَادُ الْمُتَكَلِّمِ, یہ بتاتے ہیں کہ مراد متکلم یہ ہے. وَهَذَا هُوَ الْمُعَيَّنُ لِمُرَادِ الْمُتَكَلِّمِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ, اور یہ وہ ہے جس کو متکلم نے مشخص اور معین کیا حقیقت میں, نفس امر میں, حقیقت میں. فَيَتَوَقَّفُ, تو یہ جو دوسرا ظہور ہے یہ موقوف ہے کس پر؟ دو چیزوں پر. عَلَىٰ عَدَمِ الْقَرِينَةِ الْمُتَّصِلَةِ, ایک یہ تو پہلے والا بھی تھا, وَمُنْفِصَلَةِ, دو اس پر بھی موقوف ہے. یعنی 3 دن بعد جا کے بھی اگر متکلم نے اپنی بات چینج کر دی تو اس سے سمجھ میں آئے گا کہ اس کا جو مراد جدی تھا وہ کیا تھا, وہ اور تھا, منفصلہ والا. منفصلہ قرینہ بنے گا کہ مراد جدی اس کا کچھ اور تھا. واضح. البتہ دیکھیں بعض افراد تو پھنس جاتے ہیں تو قید لے آتے ہیں, وہ بات نہیں ہو رہی ابھی. جیسے ایک شخص نے ایک بات کی, حکومت نے یا پولیس نے FIR درج کر دی کہ بھائی تم جو ہو یہ کیا ہے, تو وہ دوسری بات ہے, کہنے نہیں مراد.
لیکن عقلا اس طرح کرتے ہیں، مثلا ایک کلی قید لاتے ہیں، خصوصاً تبصرے لگاتے ہیں اسمبلیز کے اندر، اس کے بعد حاشیے آتے رہتے ہیں، پھر کچھ اور حاشیہ آتا ہے، پھر کچھ اور حاشیہ آتا ہے. وہ یتوقف کا فاعل یہ دوسرا ظہور ہے، علی عدم القرینۃ المتصلۃ والمنفصلۃ معاً. یہ اصل بحث منفصلہ پہ ہے، کیونکہ متصلہ پہ تو پہلا بھی تھا. لأن القرینۃ مطلقاً، کیونکہ کوئی بھی قرینہ ہو، مطلقاً سے کیا مراد ہے؟ متصلہ و منفصلہ، کوئی بھی قرینہ ہو، تحدم هذا الظہور، وہ کوئی بھی قرینہ ہو وہ محدوم کر دیتا ہے، منعدم کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے کس کو؟ اس ظہور جدی کو. بخلاف ظہور تصدیقی الاول، بخلاف ظہور تصدیقی اول کہ فقط ایک قرینہ اس کو خراب کرتا تھا، کون سا؟ متصلہ. فإنه لا تهدمه القرینۃ المنفصلہ، قرینہ منفصلہ اس کو خراب نہیں کرتا تھا. وہ بخلاف ظہور تصوری کہ اس کو کوئی بھی قرینہ خراب نہیں کرتا تھا. کھڑا ہوا ہے اپنی جگہ. واضح ہوگی بات؟ فائدہ نہیں، اس حکم نہیں لگا سکتا، کوئی حکم نہیں لگا سکتا. اقول آغا مظفر میں وہاں کیل آتا ہے، یہ اقولو ہے، میدان میں آ رہا ہے. کہہ رہے ہیں وَنَحْنُ لَا نَتَعَقَّلُ هَذَا التَّقْسِيمَ، ہم اس تقسیم کو تصور نہیں کر پا رہے، تعقل نہیں کر پا رہے، کیونکہ ہم نے دلالت کا جو معنی کیا تھا اس کے اعتبار سے تقسیم نہیں بنتی. بلکہ ظہور و قسم واحد، ظہور کا ایک ہی معنی ظاہر ہوا ہے. یعنی جب میں آ کر آپ کو کہتا ہوں کہ اس شخص جو میرا شوخی والا معنی تھا وہی ظاہر ہو رہا ہے، یعنی معنی ظہور وہی جو میری مراد ہے، بس باقی سارے معنی کیا تداعی ہے، آپ کے ذہن میں خطور ہو رہا ہے. بس باقی ظہور جو معنی ظاہر ہو رہا ہے وہ وہی ہے جس کا میں نے ارادہ کیا، جس کا مرید کا ارادہ ہے وہی معنی ظاہر ہے. السلام علیکم، خیریت سے؟ نہیں خواہش شکر. نہیں ہم معذرت کرتے ہیں، ہم جلدی شروع کر دیا ہم نے، ہم معذرت کرتے ہیں، ہم نے شروع کر دیا، آپ کو انتظار کرنا تھا. میں آپ کو اقول آغا مظفر میں اقول، ہم عبارت پڑھیں آگا تاکہ آپ وہ آ سکے، ورنہ ہم نے پڑھ لی تھی عبارت. اقول وَنَحْنُ لَا نَتَعَقَّلُ هَذَا التَّقْسِيمَ، آگا کو بتائیں اصول مظفر باب مباحث بتائیں، بتا دیں پیج نمبر. یہ اوپر سے پیج ہے نا، یوں فولڈ کر دیں. وَنَحْنُ، میں سیاست آہستہ سے عبارت پڑھ رہا ہوں. وَنَحْنُ لَا نَتَعَقَّلُ هَذَا التَّقْسِيمَ، آؤ مظفر کہتے ہیں ہم اس تقسیم کو نہیں مانتے، کیونکہ ہم دلالت کا جو معنی کرتے ہیں اس حساب سے تقسیم فٹ نہیں بیٹھتی. بل ظہور و قسم واحد، ظہور کی ایک ہی قسم ہے جو معنی ظاہر ہو رہا ہے بس. وَلَيْسَ هُوَ إِلَّا الدَّلَالَةَ اللَّفْظِ عَلَى مُرَادِ الْمُتَكَلِّمِ، متکلم نے جو مراد کیا ہے لفظ سے وہ معنی ہے. اگر متکلم نے اسد سے مراد شیر لیا ہے تو یہ ظہور ہے، اگر متکلم نے اسد سے مراد رجل شجاع لیا ہے تو یہ ظہور ہے. اگر متکلم نے شوخی کرنا چاہے تو ظہور کس میں نکلے گا؟ شوخی میں نکلے گا. متکلم کو ہم نے پہچانا، ہم مراد متکلم. اسی لیے فرض کریں کہ ایک شخص اگر نیند میں کہے اپنی بیوی سے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، مثلا سنی ہے فوراً 3 طلاق ہو جاتی ہے ان کی، میں طلاق دیتا ہوں، تو بیوی ہنسے گی یا روئے گی؟ ہنسے گی. خواب میں بول رہے ہیں نا، یہ تو چلیں ہاں تو وہ ہنسے گی. یا فرض کریں طلاق کو چھوڑ دیں، میں کہوں کہ جو میں نے آپ سے قرضہ لیا وہ میں معاف کرتا ہوں، نیند میں آپ سے کہتا ہوں جو میں نے آپ کو قرضہ دیا تھا وہ میں معاف کرتا ہوں، تو آپ خوش ہوں گے یا خوش نہیں ہوں گے؟ خوش نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے، حالانکہ مراد تصور ہی جا رہا ہے، مراد تصور ہی آ رہا ہے، ذہن میں چیزیں آ رہی ہیں. پتہ ہے دن میں نہیں معاف کرے گا، پہلے سے مراد متکلم پتہ ہے، تو وہ کبھی بھی کیا ہوگا؟ خوش نہیں ہوگا. اگر متکلم کہہ بھی دے نا کہ میں معاف کرتا ہوں پھر بھی خوش نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو پتہ ہے ارادہ کیا ہے اس کا؟ شوخی ہے، شوخی. تو ظہور نہیں نکلنا، کچھ بھی کسی بھی چیز کا ظہور نہیں نکلنا. یہی آپ لوگ طالب علم قرض و ان چیزوں کی مثال سے سمجھتے ہو نا. ہمارے پاکستان میں ہمیشہ مچھلی کا کہہ دیتے ہیں، ہمارے یہاں پاکستان میں میرا روڈ بنا دیں گے، نالی صاف کر دیں گے، پتہ ہے مراد متکلم کیا ہے، مراد متکلم سمجھو. وہ جدی ليس هو إلا دلالة اللفظ على مراد المتكلم، وهذه الدلالة هي التي نسميها دلالة تصدیقیہ. اس دلالت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دلالت تصدیقیہ یا مراد جدی. مراد جدی
وہی ان یلزم من العلم بصدور اللفظ من المتکلم. یہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جیسے ہی کوئی لفظ متکلم سے صادر ہو، وہی ان یلزم العلم فاعل ہے، العلم علم آ جائے کس سے؟ بے مراد ہی، کہ متکلم کی مراد یہ ہے کس سے؟ من اللفظ. جیسے ہی آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ متکلم اس لفظ سے یہ کہنا چاہتا ہے، اور یہ کب سمجھ میں آئے گا؟ اس کا جملہ ختم ہو جائے، قرین متصلہ تمام ختم ہو جائے، قرائن منفصلہ تمام ختم ہو جائے. اسی لیے فقیہ ایک حدیث پر اعتماد نہیں کر سکتا. مثلا ایک روایت دیکھی فقیہ نے، اس پہ اعتماد نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے مراد جدی یہ نہ ہو. ایک دوسری حدیث میں، ایک دوسری روایت میں، کسی اور سیرت میں ایک قید منفصلہ ہو جو اس مراد جدی کو واضح کر دے. اسی لیے اگر ایک روایت اس نے دیکھی، وہ فتویٰ نہیں دے سکتا، اس کو تمام روایت، تمام مزان وحی کو دیکھنا پڑے گا. ان سب کو دیکھے گا، پھر اس کو سمجھ میں آ جائے گا جتنے بھی قرائن منفصلہ ہو سکتے تھے سب کو میں نے چیک کر لیا اور کوئی قرینہ منفصلہ نہیں ملا. اب میں یہ بتا سکتا ہوں کہ امام کا جو مراد جدی ہے اس کا ظاہر یہ ہے کہ امام کی مراد جدی ہے، ظاہر یہ ہے، پھر بھی مرحلہ نص پر نہیں ہے. ہاں کوشش ظاہر یہ کہ مراد اس حدیث سے یہ فرمانا چاہ رہا ہے. اسی لیے جو پہلی حدیث دے کے فتویٰ دے دیتا ہے وہ اصل میں کیا ہے؟ فقیہ نہیں ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آئے کہ مراد جدی کیا ہوتا ہے. واضح ہے؟ واضح نہیں ہے. او یلزم منہ الظن بمراد، یا مرحلہ علم پر آ جائے گا، نص پر آ جائے گا، 100% اس کو پتہ چل جائے گا مراد متکلم یہ، یا حد اقل اس کو ظن پتہ ہو جائے گا کہ ظن یہ ظاہر ہے کہ مراد متکلم یہ ہے. والاول یسمى النص ويختص الثاني باسم ظہور. پہلے کو نص کہتے ہیں جب اس کو یقین ہو جائے کہ متکلم نے ارادہ یہ لیا. اور تو وہ بھی ہے نا، ظہور نہیں، جب ظہور ہے تو نص نہیں، جب ظہور ہے تو نص نہیں. ظہور جدی تو ہے ہی نہیں، اس کو کہیں گے نص سے جدی. ظہور جدی باب تقلیب کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں اس کو، ورنہ جب نص ہے تو ظہور نہیں ہے. ظہور یعنی وہ معنی جو ظاہر ہو جبکہ احتمال خلاف وہ موجود ہو. نص پہ احتمال خلاف موجود نہیں. واضح ہے؟ واضح نہیں. نص میں بھی یہ تینوں دلالت نہیں ہوگی کیا؟ دلالت ہوگی. مراد جدی دو قسم کے، ایک تو آپ کو یقینی دلالت تو ہوگی نا، دلالت تو ہے نا. آپ کو یقین ہو جائے گا نا متکلم یہ کہنا چاہتا ہے. ایک بار آپ کو یقین ہو گیا، مثلا حدیث ثقلین ہے، حدیث غدیر ہے، اس میں آپ کو 100% پتہ ہے رسول اللہ یہ فرمانا چاہ رہا ہے. ایک حدیث ہے جو ایک بار آئی ہے، تواتر کی حد تک نہیں ہے، اس میں آپ کو کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ معنی ہے، یہ ظہور جدی ہے. لیکن نص میں ظہور نہیں کہیں گے، نص سے جدی کہہ دیں آپ اس کو. تو اس کا رتبہ کم ہے نا نص سے. ہاں کم ہے، لیکن ظہور ہے، حجت ہے. واضح نہیں ہے. یہ ایک اصطلاح ہے، وگرنہ معنی تو اس میں تسامحاً کہہ سکتے ہیں آپ کہنا چاہ رہے ہیں. نہیں، ظہور یعنی وہ معنی جو ظاہر و متکلم سے. ایک ہے آپ کو یقین ہے کہ یہ معنی مراد ہے، نہ کہ وہ معنی جو ظاہر ہو، نہ یقین ہے یہ مراد ہے. جو یقین ہے مراد ہے وہ نص ہے، جو معنی ظاہر و متکلم سے وہ کیا ہے؟ ظہور ہے. نہیں بات ہے. آخر ظہور کی بات نہ سارا، اگر ظہور تک معنی ہو گیا نا، اب اس پہ ہمیں یقین آ گیا تو نص قائم ہو گئی اس پہ. لیکن معنی تو ظہور ہوا نا. وہ کہتے ہیں سید احمد نوادہ محمد، جب 100 آتا ہے نا تو 90 بھی آ جاتا ہے. تو جب نص آ گیا تو ظاہر سے اوپر چلے گیا. ہاں لیکن آپ 90 پہ نہ روکے نا، اب 100 ہے آپ کے پاس. آپ 90 پہ آپ کا ذہن جا رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں بھائی 90 تو آ ہی چکا ہے، اب 100 ہے، اب 10 اوپر اور آ گیا آپ کا. اسی لیے یہاں پر ایک اشکال کرتے ہیں. بہرحال کیا اشکال؟ کہتے ہیں آپ جن حدیث کو متواتر کہتے ہیں نا، وہ معنی میں متواتر نہیں ہے، وہ صدور میں تواتر ہے. ہاں ہم بھی کہتے ہیں کہ من کنتو مولا فاز علی مولا، یہ متواتر ہے اور نص ہے، لیکن یہ تھوڑی نص ہے کہ مولا سے مراد ہے، یہ تو ظہور ہے. بہرحال وہاں پہ پھر ہم قرائن لاتے کہ یہاں یہ بھی کیا ہے؟ نص ہے. تو دو چیزیں ثابت کرنی پڑتی ہے. بعض افراد مناظرہ کرنے جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو تواتر ہے، تو کہتے ہیں تواتر صدوری ہے، تواتر لفظی یا وہ لفظی تو خیر بہت ہی شاذ ہوتی ہے، مل جائے. ولا معنی للقول، لفظی بھی ہو نا، تواتر لفظی بھی ہو، پھر بھی اس لفظ سے یہ معنی مراد ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے لیے صحیح ہے، وہ ہے واضح ہو رہی بات، اشکال واضح ہو رہا ہے. ولا معنی للقول بان اللفظ ظاہر، متکلم کو ہونا ضروری ہے. ہاں یا متکلم ہو یا قرائن ہو، ہاں قرائن ہو.
ولا معنى للقول بأن اللفظ ظاهر ظهورا تصوريا في معناه الموضوع له. اور اس قول کا یعنی یہ جو ظہور تصوری ہے، آغا مظفر اس کو لپیٹ رہے، کہہ رہے یہ ظہور نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے، سب تدائی ہے، خطور ہے. ولا معنی للقول، اس قول کا کوئی معنی نہیں ہے کہ بأن اللفظ ظاہر، کہ لفظ ظہور رکھتا ہے. کون سا ظہور؟ ظہور تصوری. کس میں؟ معنی موزون لا. کیوں آغا صاحب نہیں رکھتا؟ کیونکہ دلالت کی جو انہوں نے تقسیم کی تھی منطق میں، اس میں یہ تھا کہ دال سے مدلول کی طرف آپ کا ذہن پہنچ جائے، اس معنی سے جو لحاظ کیا ہے. یہ جو قید ہے نا، یہ قید لحاظ کیا متکلم نے، یہ قید آ کر بتاتی ہے کہ یہ تقسیم خراب ہے، صرف جدی ہے. وقد سبق فی الجزء الاول، جزء الاول میں بھی یہ بات گزر چکی اور منطق میں بھی آغا نے کھل کے یہ بات کی. کیا گزر چکی؟ بیان حقیقت الدلالت، دلالت کی حقیقت کو بیان کیا. وَأَنَّ اطفرہ بیان پر، یعنی یہ بات بھی گزر چکی. وَأَنَّ مَا يُسَمُّونَهُ بِالدَّلَالَةِ التَّصَوُّرِيَّةِ لَيْسَتْ بِدَلَالَةٍ، جس کو یہ لوگ دلالت تصوری تصدیق کہتے ہیں، وہ دلالت نہیں ہے. وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُمْ تَسَامُحًا فِي التَّعْبِيرِ، اگر کوئی کہہ بھی رہے تو یہ تعبیر میں تسامح ہے. بل ہی من باب تداعی المعانی، بلکہ معنی خطور ہو رہا ہے آپ کے ذہن میں. جیسے جب بھی آپ گلگت کو سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں مثلا بخار بھی آ جاتا ہے، لاہور کو سنتے ہیں آپ کے ذہن میں مثلا ملیریا آ جاتا ہے، کراچی کو سنتے ہیں آپ کے ذہن میں آتا ہے موبائل چوری کر لیں، یا آج کل سیلاب. واضح؟ فلا علم، اصلا علم نہیں ہے، کیونکہ علم اور ظن کس چیز پر ہوتے ہیں کہ متکلم نے اس معنی سے کیا ارادہ لیا ہے. فلا علم ولا ظن فیہا بمراد متکلم کی، کیونکہ متکلم کی مراد کی بحث ہی نہیں ہے. اس میں تو بحث لفظ کا معنی موزون لک ہے، جبکہ دلالت میں کس چیز کی بحث ہے؟ مراد متکلم، کہ متکلم کی مراد کا یا آپ کو یقین ہو جائے تو نص، یا آپ کے لیے ظن ہو جائے تو کیا ہے؟ ظہور. فلا دلالت ولا ظہور وانما کان خطور، کانا تامہ ہے کہ یہ صرف اور صرف کیا ہے؟ خطور ہیں بس. والفرق بعید بینہما، اور خطور اور دلالت میں جو فرق ہے وہ زمین تا آسمان کا ہے. واما تقسیم ظہور تصدیقی الی قسمین فهو ايضا تسامح، یہ جو دوسری تقسیم کی یہ بھی تسامح ہے. کیوں آقا صاحب؟ لانه لا يكون الظہور ظہورا الا اذا كشف عن مراد الجدی للمتکلم. ظہور اس وقت تک ظہور نہیں ہوتا تب تک مراد جدی متکلم کو کشف نہ کرے. دوسری جو تقسیم تھی تصدیقی اولیہ شہید صدر کے مطابق ظہور استعمالی، اس میں بھی متکلم کا کیا ارادہ ہے وہ نہیں ہوتا، وہ صرف پانا جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے اس جملے سے قرینہ متصلہ کے بعد، وہ صرف ظہور ہے. واضح ہو گئی عبارت؟ اما علی نحو الیقین او الظن، کہ متکلم نے یقینی طور پہ یا ظنی طور پہ وہ کیا ارادہ کرتا ہے آپ کے ذہن میں کچھ بھی نہیں آتا. فالقرینۃ المنفصلۃ لا محلۃ تحتم الظہور مطلقا، یہ جو قرینہ منفصلہ آ رہی ہے یہ آ کے سارے ظہور استعمالی پر کیا کرتا ہے؟ پانی پھیرتا ہے. لیکن ظہور تصوری کو یہ بھی خراب نہیں کرتا، وہ اپنی جگہ کا ہے. یہ آگاہ کا نظریہ ہے، شہید کا یہ نظریہ نہیں ہے. شہید یہ کہتے ہیں کہ قرینہ منفصلہ آنے کے باوجود بھی ظہور استعمالی خراب نہیں ہوتا. دو ظہور ہو جاتے ہیں، ہاں دو ظہور ہو جاتے ہیں. یہ جو دوسرا ظہور ہے یہ اقوا ہے پہلے ظہور پہ، اس وجہ سے اس کو لیا جاتا ہے. جبکہ آغا مظفر کہتے ہیں یہ جو قرینہ منفصلہ آ رہا ہے یہ ظہور ہے اس چیز کا کہ جو پہلے میں سمجھ رہا تھا وہ غلط سمجھ رہا تھا، وہ میری مراد ہے. مثلا امام نے آج ایک حدیث ارشاد فرمائی کہ تمام علماء کا اکرام کرو، ٹھیک ہے، آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے کہ مجھے سب کا اکرام کرنا. 2 دن بعد امام فرما رہے ہیں کہ فاسق عالم کا اکرام نہیں کرنا. یہ جو امام فرما رہے ہیں 2 دن بعد فاسق عالم کا اکرام نہیں کرنا، یہ قرینہ بنتا ہے اس چیز کا کہ 2 دن پہلے جو آپ نے امام کے کلام سے جو سمجھا تھا کہ سارے عالم، وہ سارے سے مراد سارے نہیں تھا، وہ آپ نے اس وقت سمجھا تھا. وہ سارے سے کیا مراد تھا؟ عالم عادل بس، ٹھیک ہے. اس قرینہ منفصلہ نے آ کر اس ظہور استعمالی کو کیا کر دیا؟ خراب کر دیا. واضح؟ لیکن شہید صدر کہتے ہیں نا یہ اس کا ایک ظہور ہے، اس کا ایک ظہور ہے، یہ ظہور اس ظہور سے اقوا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو لیتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ جو میں نے کہا تھا وہ اقوا ہے. نعم قبل العلم بها يحصل للمخاطب قطع بدوی او ظن بدوی. ہاں جب تک آپ کو مراد جدی کا نہیں معلوم ہوتا. مثلا آپ ایک مولانا صاحب کی تقریر سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی اس نے مقدمہ کیا، آپ کے ذہن میں ایک بات ہے، اچھا یہ کہنا چاہتے ہیں، پھر اس نے مجلس اور آگے بڑھایا، آپ کے ذہن میں ایک بات آ گئی، پھر اور آگے بڑھایا، آپ کے ذہن میں ایک بات. یہ جو آ رہا ہے نا ابھی آپ کے ذہن میں، یہ بدوی ہے، یعنی ابتدائی ظہورات ہیں. یہ ظہور بھی نہیں ہے، ابتدائی یہ خطور ہے. جیسے میں کہتا ہوں رعیت اسدا، میں نے شیر کو دیکھا، آپ کے ذہن میں کیا آ گیا؟
جنگل کا شیر آ گیا. فی المدرسہ کہہ رہا ہوں آگے. تو اب یہ فی المدرسہ کی قید نے کیا بتا دیا کہ شیر سے کیا مراد ہے؟ اس لیے کہتے ہیں قبل العلم بہا، اس ظہور جدی کے علم سے پہلے ایک قطع بدوی ہوتا ہے، یعنی ایک چیز ایک قطع ابتدائی ہے یا ظن ابتدائی ہے. یزولان عند العلم بہا، یہ دونوں چلے جاتے ہیں جب آپ کو جدیت کا علم آ جاتا ہے. اسی لیے دیکھیں آگے خوئی نے آخری عمر میں جا کے اپنے فتاوے کو تبدیل کیا، کیونکہ بعض چیزیں ایسی آ گئیں کہ جس سے سمجھ میں آیا کہ جو چیز میں پہلے سمجھ رہا تھا وہ نہیں تھا. یعنی فرض کریں آج آپ کو ایک روایت مل جائے مزان وحی میں، ایسا نہیں کہ کیٹو کے پہاڑ کی، نہ مزان وحی میں ایک روایت ملتی ہے. مثلا فرض کریں ایک لائبریری سے کتاب نکلی جو زمین کے اندر دبی ہوئی تھی، اب مل گئی، اس میں حدیث امام کی طرف سے بالکل صحیح سند حدیث. یہ حدیث کی نگاہ سے آپ پچھلی حدیث سے دیکھیں گے، ہاں یہ بتائے گی کہ اس سے امام کی مراد جدی کی. اسی لیے بعض افراد کہتے ہیں امام کے ظہور کے بعد ایسا لگے گا کہ کیا ہے نئی بات، لیکن شریعت نہیں ہے. وہ امام بتائیں گے کہ مراد جدی بتائیں گے. بہت سی چیزیں ایسی جس کی ہمیں ابھی مراد جدی شاید معلوم نہ ہو. وقال حينئذ قد انقضى للكلام ظهور على خلاف ما تقتضيه القرينة المنفصلة وهذا كلام شائع عند اصولین. اسی لیے اصولین کہتے ہیں کہ کلام کا ظہور برخلاف ہے وہ ہے کہ جس کا قرینہ منفصلہ اقتضا کر رہا تھا. یعنی ایک کلام کا ظہور پیدا ہو چکا تھا ابتدائی، پھر قرینہ منفصلہ نے آ کے اس کے ظہور کو ڈھا دیا. وهذا كلام شائع عند اصولین وفي الحقيقة ان غرضه من ذلك الظهور الابتدائی البدوی الذي، وہ ظہور ابتدائی زائل ہو جاتا ہے، یزول عند العلم بالقرینۃ المنفصلہ. لا ان هناك ظہوران، دو ظہور نہیں ہے، ظہور لا یزول بالقرینۃ المنفصلہ وظہور یزول، ایسا نہیں ہے. ولا باس ان يسمى هذا الظہور البدوی، ولا باس ان يسمى هذا الظہور البدوی الظہور الذاتیہ، اس کو ظہور ذاتی نام رکھ دیں. وہ تسمیت بظہور مسامحۃ علی کل حال. آگا مظفر آپ بھی تو کہہ رہے تھے ظہور نہ رکھیں، کہہ رہے مسامحۃ کہہ ولا کل حال سواء سمیت الدلالۃ التصوریۃ ظہورا ام لم تسمى، اس کو ظہور کہیں یا ظہور نہ کہیں، ام لم تسمى. وسواء سمی الظن البدوی ظہورا ام لم يسمى، چاہے اس کو بھی کہیں چاہے اس کو بھی نہ کہیں، ظہور تصوری اور ظہور استعمالی یا ظہور اولی. فإن موضع الکلام فی حجیت ظہور، جب ہم کہتے ہیں ظہور حجت ہے، جب ہم کہتے ہیں ظہور حجت ہے تو سب کی مراد اس ظہور سے ظہور جدی ہوتی ہے. چاہے وہ پہلے والے کو آپ ظہور کہیں چاہے نہ کہیں، چاہے کوئی کہے تسامحاً ظہور ہے چاہے کوئی کہے حقیقت میں ظہور ہے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے. جب بھی ہم کہتے ہیں ظہور حجت ہے تو اس سے کون سا ظہور مراد ہوتا ہے؟ جدی مراد، یہ حجت، یہ مراد ہے، یہ ظہور حجت ہے. وہ جو آپ کے ذہن میں معنی ٹک 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 آ رہے ہیں وہ خطور ہے، وہ بالفرض ظہور بھی ہو تب بھی حجت نہیں. یہ اہم بات ہے. فإن موضع الکلام فی حجت ظہور، حجت ظہور میں جو کلام کی جگہ ہے جہاں بحث ہے، وہ ظہور الکاشف عن مراد المتکلم بما ہوا کاشف، وہ ظہور ہے جو مراد متکلم کو کشف کرتا ہے. وإن كان کشفا نوعیا، اگرچہ کشف نوعی ہو، مثلا ایک شخص کے لیے ایک گھنٹہ میں نے مجلس سنی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا لیکن باقی سب کو سمجھ میں آیا، تو باقی سب نے جو ظہور ہے کشف کیا وہ حجت ہے یا نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے ایک شخص کو کچھ بھی نہ سمجھ میں آیا، مثلا اس کا ذہن کہیں اور تھا، پھر بھی اس کے لیے کیا ہو جائے گی؟ وہ حجت ہو جائے گی کیونکہ نوعی ہے. مثلا سارے افراد امام کے پاس بیٹھے تھے، امام سے حدیث سیکھ رہے تھے، ایک شخص کہتے مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں ہے، کوئی بات تمہیں سمجھ نہیں ہے، امام یہ فرمانا چاہتے تھے، وہ تو وہ اس کے لیے بھی کیا ہو جائے گا؟ حجت ہو جائے گا کیونکہ کشف نوعی ہے. دیکھیں ایک شخصی خود انسان کشف پر ہے، یہ ضروری نہیں ہے. نوعاً اگر کشف ہو رہا ہے اس کے اندر ظہور تو وہ کیا ہے؟ حجت ہے. ہاں کشف ہو جائے، مثلا متکلم یہ کہنا چاہ رہا ہے، یہ بات آپ کو واضح ہو جائے، اگرچہ خود ڈائریکٹ وہ حدیث پڑھ کے آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے. مثلا بہت سارے افراد ہیں بہت سارے ایسے افراد ہیں جو مثلا حدیث اگر عربی میں دے دیں ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن اس کے لیے بھی وہ حجت ہے. کیوں؟ کیونکہ نوعاً امام کی مراد اس حدیث سے نکل رہی ہے، اگرچہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی. کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ کیونکہ عربی نہیں آتی ہے یا حدیث کے قواعد اس کو نہیں آتی. بات ہو رہی بات. صلی اللہ علیہ محمد.
یہ جو آج کل ایک بات کہی جاتی ہے، یعنی اگر کلپ میں کسی کا مراد جدی پہنچ گیا نا کلپ میں، ولو کہ 2 منٹ کا کلپ تھا، تو یہ اگر کوئی کہے نہیں آپ اس کا پورا اشرا سنیں، یہ ضروری نہیں ہے، وہ آپ کے لیے حجت ہے، اسی پر آپ سامنے والے سے احتجاج کر سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد و علیہ وسلم۔